گھر میں رکھی ہوئی کچھ چیزیں آپ کی زندگی کے سکون کو چھین رہی ہیں، ایسی چیزیں جو برے حالات، جادو اور منحوس اثرات کو خود بلاوا دیتی ہیں، خدا کے لیے اگر یہ چیزیں آج ہی آپ نے اپنے گھر سے باہر نہ نکالیں تو تنگی، بدقسمتی، نیگیٹو اثرات اور جنات آپ کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہر گھر میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے روز بروز نقصان کر رہی ہوتی ہے، لیکن افسوس ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی دل گھبرانے لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے ہوا بھاری ہو، جیسے خاموشی میں کوئی انجانا ڈر چھپا ہو۔ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، گھر صاف ستھرا، نماز، ذکر، درود اور استغفار کی آوازیں، لیکن پھر بھی سکون کہیں گم ہو جاتا ہے۔ نیند ادھوری، دل بے چین، صبح اٹھتے ہی بدن تھکا ہوا، دعا کرنے کے بعد بھی دل کو اطمینان نہیں ملتا۔ گھر کی خوشیاں جیسے آتے آتے مڑ جاتی ہیں اور دل کسی اندیکھے بوجھ کے نیچے دبنے لگتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں شاید کسی نے نظر لگا دی، شاید کوئی دشمن ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ قریب ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دشمن ہمارے اپنے ہی گھر کی دیواروں کے اندر چھپا ہوتا ہے اور ہم خود اپنی نادانی میں اسے پناہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک معمولی سی چیز جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں، اصل میں وہی روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتی ہے، رحمت کے فرشتوں کو دور اور شیطان کو قریب کر دیتی ہے۔ گھر والے برے نہیں ہوتے، مگر اس کے اثر سے بے خبر رہتے ہیں۔ دھیرے دھیرے دل بوجھل ہو جاتا ہے، سکون ختم ہونے لگتا ہے اور انسان ایک انجانے ڈر میں گھر جاتا ہے۔ دعا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مگر راحت نہیں ملتی۔ لیکن خوشخبری یہ ہے، اگر آج آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں اور اس چیز کو اپنے گھر سے نکال دیں تو آپ خود بدلاؤ محسوس کریں گے۔ جہاں پہلے بے چینی تھی وہاں سکون اترنے لگے گا، جہاں جھگڑے تھے وہاں محبت کی ہوا چلے گی، جہاں خاموش دیواریں تھیں وہاں تسبیح کی آوازیں گونجیں گی، اور سب سے بڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت خود چل کر آپ کے دروازے تک آ گئی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے والا ہوں جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر آپ نے اسے سمجھ لیا اور عمل کر لیا تو آپ کا گھر بے سکونی سے نکل کر برکت کی راہ پر چل پڑے گا۔ یاد رکھیے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہی ہمارے گھر سے برکت کو ختم کر دیتی ہیں، اور تنگی و بے برکتی انہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر ہم انہیں سدھار لیں تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں برکت اور رزق کی آسانی آ سکتی۔ اللہ نے انسان کو جینے کا طریقہ سکھایا اور انبیاء کے ذریعے صحیح راہ دکھائی۔ ان کی تعلیمات میں پوری زندگی کی کامیابی چھپی ہے۔ کامیابی کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا ضروری ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کریں، ہر وقت ذکر میں رہیں اور اپنے گھر کو نیک عملوں سے جوڑ کر رکھیں، کیونکہ آج کے دور میں وقت کی سب سے بڑی بربادی غفلت ہے۔ تو استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا حی یا قیوم جیسے اذکار ہماری زبان پر جاری رہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت دلوائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت گھر میں برکت لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن روزانہ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا۔ رات کو عشاء کے بعد سورۃ واقعہ کی تلاوت رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ صبح سورہ یاسین اور جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کی تلاوت، یہ سب برکت اور رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے گھر میں سکون، برکت اور رحمت چاہتے ہیں تو آج ہی ان چھپی ہوئی غلطیوں کو پہچانیے اور اپنے گھر کو اللہ کی رحمت کے لائق بنائیے۔ یقیناً
سب سے بہتر راستہ تقوا کا راستہ ہے، اور اے اہل اے عقل مجھ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا، ہر بات سے باخبر ہے۔ اب ذرا سوچئے، گھر میں برکت کیسے آتی ہے؟ کیا صرف مسجد میں عبادت کرنے سے، یا صرف محفل میں نیک بننے سے؟ نہیں، اصلی امتحان تو تب ہوتا ہے جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے رب ایک کائنات کے۔ اس وقت بھی اگر انسان اللہ کے خوف اور محبت میں تقوی اختیار کرے تو یہی عمل اس کے گھر میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ اپنی بیوی، اپنے بچوں، والدین، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ وہ عمل ہے جس کا اثر سیدھے گھر کے سکون پر پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ عز و جل اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ سوچئے، جب ایک ہی دسترخوان پر والدہ، والد، میاں، بیوی، بچے اور بہن بھائی سب ساتھ بیٹھ کر بسم اللہ کہے تو اس برکت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن آج ہر شخص الگ الگ کمروں میں کھانا کھاتا ہے۔ یہ عادت صرف دوری نہیں بڑھاتی بلکہ گھر کی برکت بھی کم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا کھانا وہ ہے جس پر زیادہ ہاتھ ہو۔ صحابہ نے کہا ہم کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے، تو آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، اکٹھے ہو کر کھاؤ اور اللہ کا نام لو، برکت ہوگی۔ رزق میں برکت کا ایک اہم راز صبح کا وقت ہے۔ ہمارے بزرگ فجر سے پہلے اٹھتے، نماز اور تلاوت کرتے، پھر حلال رزق کی تلاش میں نکلتے، اسی میں سکون اور برکت تھی۔ آج لوگ رات بھر جاگتے ہیں اور فجر میں سوتے ہیں، اس لیے کمائی زیادہ ہونے کے باوجود برکت نہیں رہتی۔ اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو عادتیں بدلنی ہوں گی، صبح جلدی اٹھنا، رات کو جلدی سونا اور اللہ پر سچا توکل کرنا ہوگا۔ ایک مزدور تھا جو دن بھر محنت کرتا مگر پھر بھی بے سکون رہتا۔ آخر وہ ایک بزرگ کے پاس گیا۔ بزرگ نے کہا آج کچھ مت خریدنا، صرف مٹھائی لانا، میں اس پر دم کروں گا، پھر گھر جا کر دروازے پر رکھ کر خاموشی سے سننا، تمہارے گھر کی ایک چیز خود تمہاری تنگ دستی اور بے سکونی کا راز بتا دے گی۔ مزدور حیران ہوا مگر مان گیا۔ شام کو جب وہ مٹھائی لے کر گھر پہنچا اور قدم رکھا تو حقیقت سامنے آنے لگی۔ وہ 3 چیزیں سامنے آئیں جو گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور نیگیٹیوٹی کو دعوت دیتی ہیں۔ پہلی چیز، جب دیواروں پر شکر کی جگہ ناشکری لکھی جائے، کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی عجیب سی خاموشی محسوس ہوتی ہے، جیسے ہوا بھی ٹھہر گئی ہو۔ دیواریں بولتی نہیں مگر سب کچھ بیان کر دیتی ہیں۔ انسانوں کے رویے ہی ایک خاموش تحریر بن جاتے ہیں۔ شکایت، ناشکری اور مایوسی، جہاں ہر بات میں میرے نصیب میں یہ کیوں نہیں گونجتا رہے، وہاں رحمت نہیں آتی، فرشتے لوٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ وسوسے لے لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، شیطان ہمیشہ دروازہ توڑ کر نہیں آتا، کبھی ہم خود اسے دعوت دیتے ہیں۔ جب الحمدللہ کی جگہ کاش ایسا ہوتا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب برکت دھیرے دھیرے گھر سے رخصت ہونے لگتی ہے۔ جب ہم نعمتوں کو معمول سمجھنے لگتے ہیں اور کمیوں کو عظیم بنا دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ روشنی کا چراغ بجھنے لگا ہے۔ وہی روشنی جو گھر کو امن دیتی تھی، رزق میں برکت لاتی تھی اور دلوں کو نرم رکھتی تھی۔ ناشکری کوئی معمولی احساس نہیں، یہ ایک خاموش زہر ہے جو دھیرے دھیرے پورے گھر کی فضا کو کھا جاتا ہے۔ یہ باتوں سے شروع ہوتی ہے مگر اثر ماحول پر ڈالتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب گھر بھرا ہوتا ہے مگر دل خالی، الفاظات زیادہ ہوتے ہیں مگر سمجھ کم ہو جاتی ہے، اور پھر زندگی کی رونقیں ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتی ہے۔ شیطان ایسے گھروں میں خوشی سے بسیرا کرتا ہے جہاں زبان ناشکری بولے اور دل شکر کرنا بھول جائے۔ وہ جانتا ہے کہ جہاں شکر نہیں وہاں سجدے بھی بے نور ہو جاتے ہیں، جہاں شکایت ہو وہاں دعا بھی دروازہ نہیں کھولتی۔ وہ ہر دل میں یہ احساس ڈالتا ہے کہ تم محروم ہو
اور انسان اپنی موجودہ نعمتوں کو بھول کر خالی پن میں الجھتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، شکر صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روشنی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو پیچھے دھکیلتی ہے، فرشتوں کو متوجہ رکھتی ہے اور شیطان کے قدم جلا دیتی ہے۔ جس گھر میں زبان الحمدللہ کہنا سیکھ لے، اس گھر کی چھت بھی دعا بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی کا سلسلہ ٹوٹ جائے، بے سکونی کی زنجیریں کٹ جائیں اور گھر میں روشنی خود چل کر آئے، تو سب سے پہلے اپنے الفاظ بدلے، کیونکہ جب دیواروں پر شکر لکھا جاتا ہے تو رحمت خود ان الفاظ کو پڑھنے آتی ہے۔ دوسری چیز، جب آنکھیں عیب ڈھونڈنے کی عادی ہو جائیں، کبھی سوچا ہے جب تیری آنکھیں کسی کی کمی تلاش کرنے لگتی ہیں تو تیرے نصیب کی روشنی کیوں کم ہو جاتی ہے؟ کیوں گھر کا سکون ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ آنکھ جو محبت کے لیے بنی تھی اب تنقید کا ہتھیار بن چکی ہے۔ وہ نگاہ جو رحمت دیکھنے کے لیے تھی اب صرف عیب ڈھونڈتی ہے۔ جس گھر میں عیب ڈھونڈنے والے بستے ہیں وہاں برکت نہیں ٹکتی، وہاں شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ یہ عیب ڈھونڈنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں، یہ روح کی بیماری ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو خاموشی سے دلوں کو جلاتی ہے، رشتوں کو راکھ کر دیتی ہے اور گھر کی فضا کو اندھیروں میں بدل دیتی ہے۔ جہاں ہر زبان دوسرے کی غلطی گنتی ہو وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے، دعائیں رک جاتی ہے اور سکون ہجرت کر جاتا ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ محبت والے گھر اس کے دشمن ہیں، اس لیے وہ نگاہوں میں زہر گھول دیتا ہے، دلوں کے بیچ دیواریں کھڑی کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، جس گھر کی آنکھیں عیب دیکھنے لگتی ہیں اس گھر کی برکتیں پردہ کر لیتی ہیں۔ جہاں بدگمانی ہو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تنگ دستی دور ہو جائے اور سکون واپس آ جائے تو اپنی نگاہ پاک کرو، عیب دیکھنے کے بجائے خوبی دیکھو۔ عیب چھپانے والا اللہ کا دوست بنتا ہے اور عیب پھیلانے والا شیطان کا۔ تیسری چیز، جب دروازے دعاؤں سے نہیں آوازوں سے کھلے، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ گھر وہ جگہ ہے جہاں امن اترنا چاہیے، جہاں ہر سانس میں محبت کی خوشبو ہونی چاہیے؟ لیکن اگر وہی دروازہ شور، تلخی اور چیخ پکار سے کھلے تو سمجھ لو کہ وہاں رحمت کی جگہ زحمت نے لے لی ہے۔ جب گھروں کے دروازے سلام سے خالی ہو جائے تو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ جب الفضا بھاری ہو جائے تو فضا بھی بوجھل ہو جاتی ہے، اور جب گفتگو میں تلخی ہو تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ گھر کا شور صرف آوازوں کا نہیں ہوتا، یہ دلوں کے شور سے پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں کا دل دکھی ہو، بچوں کے لہجے میں کڑواہٹ ہو تو یہ شور دھیرے دھیرے پورے گھر کی روشنی کھینچ لیتا ہے۔ پھر وہی گھر جو کبھی سکون کا گہوارہ تھا بے برکتی کا مرکز بن جاتا ہے۔ شیطان کو شور پسند ہے، اسے وہ گھر پسند ہے جہاں بحث ہو مگر دعا نہ ہو، غصہ ہو مگر صبر نہ ہو، میں ہو مگر ہم نہ ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تنگ دستی تمہارا مقدر نہ بنے تو اپنے گھر کے دروازے آوازوں سے نہیں دعاؤں سے کھولو۔ سلام کو اپنی دہلیز کا پہلا لفظ بناؤ، درود کو اپنے دروازے کا پہرے دار بناؤ۔ جب زبان سے سلام نکلتا ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں، لیکن جب شور نکلتا ہے تو رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہر گھر میں خوشحالی، رزق، برکت اور محبت تب اترتی ہے جب اس گھر کا پہلا کلمہ سلام ہو۔ دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج میں آپ کے لیے 2 لونگ اور نمک پر یا گنی اور سورہ کوثر کا ایسا بے حد طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کے گھر سے غربت، تنگی اور پریشانیاں ہمیشہ کے لیے دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب تک یہ 2 لونگ کے دانے آپ کے پاس موجود رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور رزق خود چل کر آپ کے دروازے تک آئے گا۔ اللہ والو، نمک برکت کی نشانی ہے اور لونگ ایسی چیز ہے جو تاثیر کو اپنے اندر قید کر لیتی ہے۔ جب آپ یا گنی یعنی اللہ کا امیری والا نام اور سورہ کوثر کی بے پناہ خیر کو ملا کر ان پر دم کرتے ہیں تو یہ دونوں دانے آپ کے رزق کا ذریعہ بن جاتے ہیں، جیسے ایک اینٹینا ہر طرف سے دولت اور برکت کو کھینچ کر آپ کی زندگی میں لاتا ہے۔
ان 2 لونگ کے دانوں پر جو خاص طریقہ اور عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اسے کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن یقین رکھیے نتیجہ اللہ کے حکم سے آپ کو ضرور ملے گا۔ اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے تو ان دانوں پر اللہ کا یہ نام پڑھیے، اگر آپ کی دکان پر گراہک نہیں آتے تو یہی عمل کیجئے، لیکن یاد رکھیں کسی کو اپنے قابو میں کرنے، کسی کو مجبور کرنے یا اس کی مرضی کے خلاف چلانے کے لیے ایسے عمل کا استعمال کرنا دین کے خلاف ہے۔ اس لیے اس بات سے بچیں اور اس عمل کو صرف حلال، جائز اور بھلائی کے مقصد کے لیے کریں۔ اس عمل کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر انہیں بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اپنی زندگی سے ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی تنگی اور بے برکتی کو ختم کر کے ایک نئی سکون بھری زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، بلکہ اللہ والوں کے روحانی تجربوں میں سے ایک خاص راج ہے جس پر عمل کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی پاتا ہے۔ لونگ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، گرم مسالے کا حصہ ہے، اور نمک بھی ہر گھر میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ آپ کوئی سا بھی صاف نمک لے سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 مٹھی نمک لیں اور 2 لونگ کے دانے لیں اور ان پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ نمک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بری اثرات، جادو، نظر بد اور بندش کو ختم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان محنت بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، تسبیح بھی پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی رزق میں برکت نہیں آتی، کاروبار نہیں چلتا، گھر میں بے سکونی رہتی ہے اور انسان سمجھ نہیں پاتا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ایسے حالات میں یہ عمل ایک راہ دکھاتا ہے۔ اگر آپ پر جادو، جنات، نظر بد یا کسی بھی طرح کی بندش کے اثرات ہیں، اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، رشتوں میں اڑچن ہے، گھر میں بے برکتی ہے، تو یہ عمل آپ کے لیے ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو، اور سورہ کوثر وہ عظیم انعام ہے جو بے پناہ خیر اور برکت کا پیغام لے کر آئی ہے۔ جب ان دونوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو انسان کی حالت بدلنے لگتی ہے۔ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جس گھر میں یا غنی کی صدا بلند ہوتی ہے وہاں فرشتے رزق کی برکت لے کر اترتے ہیں۔ ایک شخص بہت پریشان تھا، قرض نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے صرف 3 دن یہ عمل کیا، 2 لونگ لی، ان پر وظیفہ پڑھا اور نمک میں دبا دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ کچھ ہی وقت میں اسے ایسی جگہ سے مدد ملی جہاں سے اسے کوئی امید نہیں تھی۔ اس کا قرض اتر گیا اور اس نے اپنا کاروبار بھی شروع کر لیا۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ ہے، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، تو اس عمل کو اس نیت سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، محبت ختم ہو رہی ہے، دلوں میں دوریاں آ گئی ہیں، تو اس عمل کو سکون اور محبت کے لیے کیجئے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نیت صاف ہونی چاہیے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تبھی اس میں اصلی برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ دلوں کو موم کر دیتا ہے اور خالی تجوریوں کو بھر دیتا ہے۔ یہ 2 لونگ کے دانے صرف ایک عام مسالہ نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی اینٹینا ہے، ایک ایسا خاص ذریعہ ہے کہ جب ان پر وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو رزق کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور رزق پانی کے بہاؤ کی طرح آپ کی طرف آنے لگتا ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آخر لونگ ہی کیوں؟ تو اللہ والوں، لونگ میں وہ تاثیر، وہ طاقت اور وہ جذبہ ہے جو ہر طرح کی نحوست، ہر قسم کی بندش اور ہر رکاوٹ کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ جب آپ اس پر اللہ کا نام پڑھتے ہیں تو اس کی اندرونی طاقت آپ کی تمام پریشانیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور پھر ان کے بعد برکت کا ایسا راستہ کھولتی ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کون سا عمل ہے جس نے آپ کی زندگی بدل دی۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ 2 لونگ کے دانے لینے ہیں اور وہ ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ بالکل ثابت اور اچھے ہوں۔ سب سے پہلے دل سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اس خاص عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر 1 مٹھی نمک لیں
اور باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائے، کیونکہ بنا وضو یہ عمل کرنا ٹھیک نہیں۔ اور جب انسان اس طرح کے روحانی کاموں میں لاپرواہی کرتا ہے تو وظیفے کی تاثیر کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ مصلی پر بیٹھنے کے بعد لونگ کے دانوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں اور مٹھی بند کر لیں۔ اب سب سے پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ یا ربنا ہے۔ اگر آپ دنیا کے سامنے گڑ گڑا کر تھک چکے ہیں، ہر دروازہ بند نظر آ رہا ہے، تو یہ وہ روحانی راستہ ہے جو بندے کو سیدھے اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ یا ربنا وہ الفاظ ہیں جن سے بڑے بڑے نبیوں نے اپنی تقدیر بدلی۔ جب یہ الفاظ ان لونگ کے دانوں پر پڑھے جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی دعا کو رد نہیں کر سکتی، کیونکہ یا ربنا سیدھا اللہ سے رابطہ بناتا ہے۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، سنبھالنے والا، مالک اور ذمہ دار۔ جب آپ کہتے ہیں یا ربنا اے ہمارے رب، تو آپ ساری دنیا سے ناطہ توڑ کر اپنے اصلی مالک کو پکارتے ہیں۔ لونگ ان الفاظ کی تاثیر کو اپنے اندر قید کر لیتی ہے۔ جب آپ اللہ کو اس کی ربوبیت کا واسطہ دے کر پکارتے ہیں تو وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ قرآن پاک میں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کسی نبی پر مشکل وقت آیا انہوں نے ربنا کہہ کر اپنے رب کو پکارا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر مشکل میں یہی پکار تھی، ربنا ظلمنا انفسنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یا رب کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں حاضر ہوں اے میرے بندے۔ اب سوچئے جو نام بڑے بڑے طوفانوں کو روک سکتا ہے، کیا وہ آپ کی قسمت کی بندشیں نہیں کھول سکتا؟ کیا وہ آپ کے رزق کی رکاوٹیں ختم نہیں کر سکتا؟ کیا وہ آپ کی حاجتیں اور مرادیں پوری نہیں کر سکتا؟ اسی لیے اللہ والے جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو نبیوں کی طرح یا ربنا کو ضرور پکارتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس سے بندے کا سیدھا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ بھیڑ میں کھو جائے، اگر وہ صرف مدد کے لیے پکارے تو شاید کوئی نہ سنے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے تو ماں اسے پہچان لیتی ہے۔ یا ربنا بھی وہی پکار ہے جو عرش والے تک پہنچتی ہے، جو اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، جو محتاجوں کو امیر اور فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جب آپ لونگ اور نمک پر یہ پکار کرتے ہیں تو گویا آپ اپنی تقدیر کے بند دروازوں پر دستک دیتے ہیں اور پھر مشکلات خود راستہ چھوڑ دیتی ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا، بس اتنا کہا جاتا ہے کہ اتنا پڑھ لو اور کام ہو جائے گا، لیکن اصل اثر اس طریقے میں چھپا ہوتا ہے۔ اب آپ نے یا ربنا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے پورے یقین، محبت اور عقیدت کے ساتھ ایسے پڑھنا ہے جیسے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ آپ کی ہر دعا قبول کر رہا ہے۔ اس کے بعد فوراً یا گنی پڑھنا ہے، اللہ کی بے نیازی، اس کی رحمت اور اس کی عظمت کو پکارنا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کو اس کے ناموں سے پکارتا ہے تو رحمت اور برکت کے دروازے اپنے آپ کھل جاتے ہیں۔ وہ شخص بہت مشکل میں تھا، اس نے پورے یقین کے ساتھ 2 لونگ کے دانے لیے اور ساری رات ان پر یا ربا کا ورد کرتا رہا۔ پھر جو ہوا وہ حیرت انگیز تھا۔ صبح ہوتے ہی اس کے دشمن کا دل نرم ہو گیا، اس نے نہ صرف اسے آزاد کر دیا بلکہ معافی بھی مانگ لی۔ اس نے خود کہا کہ پتہ نہیں کیوں مگر رات کو خواب میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے تجھے چھوڑنا ہی میری کامیابی ہے۔ یاد رکھیے جب انسان اپنے رب کو پکارتا ہے تو دنیا کے دلوں کے کنٹرول بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، فیصلے بدل جاتے ہیں۔ یا ربا پڑھنے والے کی دعا سیدھے قبولیت کے دروازے تک پہنچتی ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے اور دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اب یا ربا کو پکارنے کے بعد جب آپ اللہ کی رضا کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں تو اب وقت آتا ہے اس خزانے کا دروازہ کھولنے کا جس کی چابی یا گنی ہے۔ جب یہ لونگ اور نمک کے ساتھ مل جاتا ہے تو واللہ آپ کے گھر میں رزق کا ایسا مقناطیس پیدا کرتا ہے جو دولت کو کھینچ کر آپ کے قدموں میں لا دیتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اپنی غریبی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کے لیے؟ نمک برکت کی نشانی ہے۔ نمک کو جادو، جنات، نظر بد اور حسد کے اثرات ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور لونگ ایک ایسی
روحانی طاقت رکھتی ہے جو کامیابی کو آپ کی طرف کھینچتی ہے۔ جب آپ ان پر یا گنی پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کی اس صفت کو پکارتے ہیں جو کسی کی محتاج نہیں، جو بے نیاز ہے، جو دینے والا ہے۔ یہ عمل آپ کے کچن اور آپ کی تجوری دونوں کو اللہ کی طرف سے بھرپور کر دیتا ہے، اور پیسے کی کمی صرف ایک خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ اللہ والوں، یا گنی پڑھنا آج آپ کے لیے اتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی آپ کو رزق کی تنگی محسوس نہیں ہوگی۔ اگر آپ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کی دکان پر گراہک نہیں آتے، یا آپ کے گھر کے حالات اتنے کمزور ہیں کہ ایک وقت کا کھانا کھانے کے بعد دوسرے وقت کی فکر لگ جاتی ہے، تو آج اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو، اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اگر ساری مخلوق ایک جگہ جمع ہو جائے اور اللہ سے مانگنے لگے اور اللہ ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کر دے، تب بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی ایک سوئی سمندر میں ڈالنے سے پانی کم ہوتا ہے۔ اب خود سوچئے، جب آپ اس گڑنی کو پکارتے ہیں تو کیا وہ آپ کا چھوٹا سا قرض، آپ کی چھوٹی سی تنگی، آپ کی تھوڑی سی غریبی دور نہیں کر سکتا؟ کیا وہ آپ کی دکان میں گراہک نہیں لا سکتا؟ کیا وہ آپ کے گھر میں خوش